قدیم زمانے کی بات ہے، کسی گاؤں میں گلزار نامی ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کی کریانے کی دکان تھی۔ اپنی آمدن سے کسی طرح وہ اپنا اور اپنے اکلوتے بیٹے فارس کا پیٹ پالتا تھا۔ اس کا بیٹا فارس اب جوان ہو چکا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی فارس سے کوئی کام نہیں لیا تھا۔ ایک دن اچانک گلزار کا انتقال ہو گیا۔ فارس اس واقعہ کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ اپنے والد کے سوا اس کا دنیا میں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ تنہا بیٹھ کر سوچنے لگا کہ ابا جان بھی مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے والد کے ایک دوست نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، صبر کرو بیٹا، اللہ کو شاید یہی منظور تھا، اب تمہیں ہی اپنے والد کا کاروبار سنبھالنا ہوگا۔ فارس بہت ذہین اور انتہائی عقل مند لڑکا تھا۔ اس نے اپنے والد کی دکان کو سنبھال تو لیا، لیکن اس کی دکان پر کوئی گاہک نہیں آتا تھا۔ ایک دن وہ سوچنے لگا، اگر یہی حال رہا تو کچھ ہی دنوں میں فاقوں تک نوبت آ جائے گی۔ پھر کچھ دن گزرتے گئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ دکان سے گزارا کرنا بڑا مشکل ہے، چنانچہ اس نے وہ دکان ایک مالدار تاجر کے ہاتھ فروخت کر دی۔ پھر اس نے سوچا کہ ان پیسوں میں پڑوس کے شہر میں جا کر کوئی اور چھوٹا موٹا کاروبار شروع کروں گا۔ اس نے اس بستی کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہاں کے اکثر لوگ بے وقوف ہوتے ہیں، اس لیے اسے جا کر کوئی کاروبار کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ ہمسایہ ریاست کی طرف روانہ ہو گیا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ ایک بڑے شہر میں پہنچا۔ پھر اس نے ارادہ کیا کہ سب سے پہلے یہاں کے بازاروں کا جائزہ لینا چاہیے، اس کے بعد کسی اور کام کا آغاز کرنا مناسب ہوگا۔ فارس نے وہاں کے بازاروں میں جا کر چکر لگایا، اور جب وہ اندازہ لگانے لگا تو اسے محسوس ہوا کہ یہاں تو بہت زیادہ مہنگائی ہے اور میرے پاس پیسے بہت کم ہیں، ان سے کوئی کاروبار شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے دماغ لڑایا اور ایک انوکھی ترکیب سوچی۔ اس نے بازار میں ایک دکان کرائے پر لی اور دکان کے اوپر موٹے سے لفظوں میں لکھ دیا، عقل برائے فروخت۔ بازار میں کچھ لوگ اس کی دکان کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ کہنے لگے، کیا بھلا عقل بھی کہیں بیچی جاتی ہے؟ کتنا بے وقوف ہے یہ آدمی، آخر عقل خریدے گا کون؟ لوگ اس کی دکان کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے ہی باتیں کر رہے تھے، لیکن فارس اونچی آواز میں پکارنے لگا، سنو بھائیو، میری بات مانو، کسی کو بھی کبھی نہ کبھی عقل کی ضرورت پڑ سکتی ہے، پھر چاہے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہو یا کوئی بزرگ۔ بے شک تم آج مجھ پر ہنسو، لیکن ایک دن ضرور آئے گا جب میں آپ سب سے اپنی عقل کا لوہا منوا کر رہوں گا۔ اصل میں فارس اپنی دھن کا پکا تھا، لوگوں کا اس پر ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا۔ وہ ویسے ہی آوازیں لگاتا رہا، یہاں تک کہ اس کی دکان کا چرچا پورے شہر میں ہونے لگا۔ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، آج کل ہمارے شہر میں ایک عقل کا تاجر آیا ہوا ہے، اور کوئی کہتا، ایسا تاجر تو میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، نہ سنا، مذاق میں ہی صحیح، لیکن لوگ کہا کرتے، اگر کبھی مجھے عقل کی ضرورت پڑی تو میں ضرور اس کے پاس جاؤں گا۔ پھر کچھ دن بعد ایک شخص مذاقاً فارس کے پاس آ گیا۔ وہ اسے آزمانا چاہتا تھا۔ وہ عقل کا سامان خرید کر لے گیا۔ ایک ہفتے میں صرف 2 دیناروں کی ہی دکانداری ہوئی، لیکن فارس مایوس نہیں ہوا۔ اس نے کوئی فکر نہ کی، بلکہ دل میں سوچا کہ ایک نہ ایک دن میرا کام ضرور چلے گا۔ اسی شہر میں ایک مالدار بوڑھا رہتا تھا۔ اس کے پاس بہت مال و دولت تھی، لیکن وہ بہت کنجوس بھی تھا۔ اس کے بیٹے کا نام منیر احمد تھا، جو تھوڑا سادہ سا ذہن رکھتا تھا۔ یہ نہیں کہ وہ کچھ سمجھتا ہی نہ ہو، لیکن زیادہ عقل مند بھی نہ تھا، نہ زیادہ شاطر تھا۔ ایک دن صبح کے وقت وہ اپنے گھر کے صحن میں مٹی ڈالنے لگا، چونکہ کل ہی اس کے والد نے اسے کسی بات کی مثال دیتے ہوئے کہا تھا، بیٹے ہمیں عقل کی کھیتی کرنی چاہیے، تب ہی ہم عقل مند کہلائیں گے۔ اس نے جب منیر کو مٹی ڈالتے دیکھا تو اس کے والد بولے، ارے نادان، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ منیر احمد بولا، ابا جان، عقل کی کھیتی کر رہا ہوں تاکہ آپ اور میں دنیا کے سب سے بڑے عقل مند بن جائیں۔ یہ سن کر اس کے والد نے سر پکڑ لیا اور کہا، یا اللہ، نہ جانے کب اس کی عقل کی کھیتی تیار ہوگی۔ پھر ایک دن منیر احمد کسی کام سے بازار گیا۔ جب وہ فارس کی دکان کے سامنے سے گزرا تو اس نے بورڈ پر پڑھا، عقل کی دکان۔ وہ رک کر سوچنے لگا، کیوں نہ جا کر پوچھوں، اگر سستی ہوئی تو
اپنے اور ابا کے لیے ڈھیر ساری خرید لوں گا۔ منیر احمد دکان پر جا کر فارس سے بولا، یہ بتاؤ عقل کتنے درہم کی دے رہے ہو؟ فارس مسکرا کر بولا، جناب میں عقل تول کر نہیں دیتا، آپ جتنی قیمت کی مانگیں گے اتنے کی دے دوں گا۔ منیر احمد سوچ میں پڑ گیا کہ کتنے کی خریدی جائے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہنگی خریدی اور ابا کی ڈانٹ پڑ جائے۔ پھر اس نے سوچا کیوں نہ پہلے 1 درہم کی ہی خرید لوں، اگر ابا نے کہا کہ سستی ملی ہے تو بعد میں اور بھی لے لوں گا۔ یہ تاجر کون سا کہیں بھاگا جا رہا ہے جہاں اتنی عقل کی کمی ہو رہی ہے، 1 درہم کی عقل شاید کچھ کام آ جائے۔ منیر احمد نے جیب سے 1 درہم نکالا اور فوراً فارس کو دے دیا، لو بھائی ابھی کے لیے مجھے صرف 1 درہم کی عقل دے دو، ضرورت پڑی تو پھر لے جاؤں گا۔ فارس نے کہا ٹھیک ہے، آپ مناسب سمجھیں۔ اس نے 1 درہم جیب میں ڈالا اور ایک کاغذ نکال کر منیر کی طرف بڑھا دیا۔ منیر وہ کاغذ لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں وہ سوچتا جا رہا تھا اب تو بات بن ہی جائے گی، جب میں ابا کو بتاؤں گا کہ میں نے صرف 1 درہم میں عقل خرید کر کتنا عقل مندی کا کام کیا ہے تو وہ کتنے خوش ہوں گے۔ جب وہ گھر پہنچا تو فوراً اپنے والد کے پاس جا کر بولا، ابا جان یہ دیکھیں میں 1 درہم کی عقل خرید کر لایا ہوں، ایسا کریں آدھی عقل آپ رکھ لیں اور آدھی عقل مجھے دے دیں۔ بوڑھے نے حیرت سے کہا، کیا کہا؟ عقل خریدی ہے؟ ذرا ادھر تو دکھاؤ۔ جب 2 لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں تو کھڑے ہو کر انہیں دیکھنا دانش مندی نہیں ہے۔ یہ پڑھتے ہی بوڑھا غصے سے لال ہو گیا، ارے نادان، نکمے، کم بخت، تو نے 1 دینار کنویں میں پھینک دیا۔ یہ بات تو بچہ بھی جانتا ہے کہ دوسروں کی لڑائی دیکھنا کوئی عقل مندی نہیں۔ اپنے نادان بیٹے کو مارنے، پیٹنے اور ڈانٹنے کے بعد وہ غصے سے بھرا ہوا فارس کی دکان پر پہنچا، جا کر چیخا، اوے بے ایمان، تو نے میرے بیٹے کو بے وقوف جان کر دھوکہ دے دیا، میرے پیسے واپس کر دے ورنہ میں سپاہیوں کو خبر کر دوں گا۔ فارس نہایت تحمل سے بولا، جناب آپ بلا وجہ غصہ کر رہے ہیں، آپ کے بیٹے نے اپنی مرضی سے عقل خریدی تھی، پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو میری پرچی مجھے واپس کر کے اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں۔ بوڑھے نے فوراً وہ کاغذ نکالا اور غصے میں بولا، لو پکڑو اپنی پرچی اور میرے پیسے واپس کرو۔ فارس نے پیسے واپس کر دیے اور بوڑھا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسی ریاست کے خلیفہ کی 2 بیویاں بھی تھیں۔ ایک دن دونوں رانیوں کے خادمہ بازار میں پھل اور سبزیاں خریدنے گئیں۔ ان میں سے ایک دکان پر گئی اور کہنے لگی، یہ تربوز کتنا ہرا اور خوب پکا ہوا ہے، رانی کھا کر بہت خوش ہوگی، میں سب سے پہلے یہی خرید لیتی ہوں۔ اس نے دکاندار سے پوچھا، یہ تربوز کتنے کا ہے؟ دکاندار نے جواب دیا، صرف 2 دینار کا۔ بہن جی، وہ بولی، ٹھیک ہے، یہ مجھے دے دیں۔ لیکن جیسے ہی دکاندار پیسے لینے کے بعد تربوز اسے دینے لگا، اسی لمحے دوسری خادمہ کی نظر اس تربوز پر پڑی تو وہ فوراً بولی، ٹھہرو بھائی، یہ تربوز مجھے دے دو۔ دکاندار کچھ بولنے ہی والا تھا کہ دوسری خادمہ نے 3 دینار اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ پہلی خادمہ فوراً تیز لہجے میں بولی، یہ کیا بات ہوئی؟ میں پہلے آئی تھی اور بات بھی پہلے میری طے ہوئی تھی، لہٰذا یہ لو 2 دینار اور مجھے تربوز دے دو۔ دوسری خادمہ بولی، یہ نہیں ہو سکتا، میں تم سے پہلے پیسے دے چکی ہوں، اب یہ تربوز میرا ہوا۔ دکاندار سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کرے، یہ مسئلہ تو خاصا پیچیدہ ہو گیا تھا۔ ادھر دونوں خادمائیں آپس میں لڑنے لگیں، ایسا لگتا تھا بات کہیں مار پیٹ تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ دونوں رانیوں میں آپس میں بنتی نہیں تو ان کی خادماؤں میں کیسے بنے گی۔ دکاندار نے سوچا مجھے فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے، چنانچہ وہ فوراً وہاں سے کھسک گیا۔ دونوں آپس میں جھگڑا کرنے لگی۔ اسی دوران بوڑھے کا بیٹا منیر احمد بازار سے گزر رہا تھا۔ اس نے دونوں عورتوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو سوچنے لگا، یہ دونوں عورتیں آپس میں کیوں جھگڑ رہی ہیں، چل کر دیکھتا ہوں۔ اب چونکہ منیر احمد تو سادہ دل تھا ہی، سو جا کر ان کے قریب کھڑا ہو گیا اور ان کی باتیں سننے لگا۔ دونوں کی نظر منیر احمد پر پڑی تو وہ دونوں ایک دم اس کی طرف موڑی اور ایک بولی، سنے بھائی، آپ میرے گواہ ہیں، بازار میں اس عورت نے میری بے عزتی کی ہے، اس کی گواہی آپ ہی دیں گے۔ دوسری بولی، میرے بھائی، آپ میرے بھی گواہ ہیں،
اللہ کے واسطے رانی صاحبہ کے سامنے آپ کو سب کچھ سچ سچ کہنا ہوگا۔ نادان منیر احمد کچھ بھی نہ سمجھتے ہوئے صرف سر ہلا کر چلتا بنا۔ اب منیر احمد سخت مصیبت میں پڑ گیا۔ وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ وہ کس کے حق میں گواہی دے۔ باپ بیٹے نے مشورہ کیا کہ اب ہمیں صرف ایک ہی شخص سے مشورہ لینا چاہیے، اور وہ ہے فارس، جو عقل کا تاجر ہے، کیونکہ جو عقل اس نے پہلے دی تھی وہی غلطی تو منیر احمد نے کی ہے۔ سو دونوں یعنی بوڑھا اور اس کا بیٹا منیر احمد فارس کی دکان پر آ گئے اور اسے سارا حال سنایا۔ فارس نے کہا مشورہ تو ضرور دوں گا، مگر اب اس کی فیس 10 دینار ہوگی۔ بوڑھے نے فوراً کہا مجھے منظور ہے، یہ لیجئے 10 دینار۔ فارس نے منیر کی طرف دیکھا اور کہا سن تو، خلیفہ کے دربار میں پاگل بن جانا، جب تجھ سے کچھ پوچھا جائے تو الٹی سیدھی باتیں کرتے رہنا، عجیب و غریب حرکات کرتے رہنا۔ منیر احمد نے اس بات کو مان لیا اور اس کا باپ بھی متفق ہو گیا۔ اس کے بعد باپ بیٹا خوشی خوشی اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ دوسرے دن منیر احمد کو دربار میں طلب کیا گیا۔ خلیفہ نے پوچھا ہاں بھائی منیر احمد، کیا تو بتا سکتا ہے کہ ان دونوں خادماؤں میں جھگڑا کس بات پر ہوا اور قصوروار کون ہے؟ منیر احمد اداکاری کرتے ہوئے بولا خلیفہ سلامت، ایسا کریں ان دونوں کو ابھی کے ابھی لڑوا دیں، پھر آپ خود سمجھ جائیں گے کہ قصور کس کا ہے۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور ایسے بے ربط جملے بولنے لگا کہ ہر طرف ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ بے تکی بات سن کر خلیفہ سوچنے لگا یہ تو مجھے پاگل لگتا ہے، بھلا یہ کیا گواہی دے گا؟ چنانچہ حکم دیا گیا کہ اسے فوراً دربار سے باہر نکال دیا جائے۔ جو منیر احمد ایک بار پھر بچ گیا، لیکن اب اس کے والد کو ایک اور فکر لاحق ہو گئی تھی۔ وہ سوچنے لگا اگر کسی دن خلیفہ کو یہ پتا چل گیا کہ میرا بیٹا واقعی پاگل نہیں ہے بلکہ جان بوجھ کر پاگل بننے کا ڈرامہ کر رہا تھا تو بہت برا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا یہ عقل کی بات تو میں نے سوچی ہی نہیں تھی۔ بوڑھے نے افسوس سے کہا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے منیر احمد سے کہا کیوں نہ ہم دوبارہ اس عقل کے تاجر فارس کے پاس چلے جائیں۔ چنانچہ دونوں ایک بار پھر فارس کے پاس پہنچے اور دل میں بیٹھے شک کا اظہار اس سے کر دیا۔ تم ہمیں اس مصیبت سے بچنے کا کوئی راستہ بتا سکتے ہو کیا؟ فارس نے سنجیدگی سے کہا جی ہاں ضرور بتا سکتا ہوں، مگر اب اس کی فیس پورے 200 دینار ہوگی۔ بوڑھا حیرت سے بولا 200 دینار؟ بھائی کچھ تو کم کرو۔ مگر فارس کسی صورت بھی 1 دینار بھی کم کرنے کو تیار نہ ہوا، چاہے جتنی بھی منت سماجت کی گئی۔ اب بوڑھے کے پاس کوئی چارہ نہ بچا، سو اس نے بے بسی سے 200 دینار کی تھیلی اس کے سامنے رکھ دی۔ لے بھائی یہ سنبھال، اب ہمیں اس مصیبت سے نکلنے کی کوئی عقل دے۔ فارس نے کہا بس ذرا صبر کرو، معاملہ تھوڑا ٹھنڈا پڑنے دو، پھر کسی دن خود خلیفہ کے پاس جا کر سب کچھ سچ سچ بیان کر دینا، تم سچائی سے ساری مصیبت سے چھٹکارا پالو گے۔ یہ سن کر دونوں باپ بیٹے سوچ میں پڑ گئے، لیکن پھر بوڑھے نے دل میں کہا ظاہر ہے فارس نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی یہ کہا ہوگا، اب تو اس کی عقل کی دکان بہت مشہور ہو چکی ہے، لوگ دور دور سے مشورے لینے آتے ہیں۔ بوڑھا بولا ٹھیک ہے فارس جی، جیسے آپ نے کہا ویسا ہی کریں گے۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹے اطمینان سے اپنے گھر واپس چلے گئے اور روزمرہ کی زندگی گزارنے لگے۔ تقریباً 2 ماہ گزرنے کے بعد ایک دن موقع دیکھ کر منیر احمد خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوا اور ڈرتے ڈرتے اس نے خلیفہ کو سچ سچ ساری بات بتا دی۔ خلیفہ نے اسے خوش ہو کر کہا ہم تیری دانائی سے بہت خوش ہوئے، بے شک اگر تو اس دن پاگل پن کا ڈرامہ نہ کرتا تو یقیناً کسی ایک رانی کے غصے کا شکار ضرور ہو جاتا۔ جا ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ منیر نے جب خلیفہ کو راضی اور خوش دیکھا تو اس نے فارس کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیا۔ خلیفہ نے بات سن کر کہا اچھا اگر تیری آخری بات سچ ہے تو بے شک وہ شخص بہت ہی عقل مند ہے، ہم بھی اس سے عقل خریدیں گے، اب تو جا سکتا ہے۔ اگلے ہی دن خلیفہ نے فارس کو دربار میں طلب کیا۔ فارس حاضر ہوا تو خلیفہ نے کہا سن عقل کے تاجر، تیرے بہت چرچے سنے ہیں، کیا تو مجھے بھی عقل بیچ سکتا ہے؟ فارس نے بلا جھجک جواب دیا ضرور عالم پناہ،
مگر قیمت 20,000 دینار ہوگی۔ خلیفہ نے فوراً خزانچی کو حکم دیا کہ فارس کو 20,000 دینار کی تھیلی دے دی جائے۔ جب فارس نے دیناروں سے بھری بڑی تھیلی وصول کی تو اس نے ایک کاغذ پر کچھ لکھا اور وہ کاغذ خلیفہ کی طرف بڑھا دیا۔ کاغذ پر لکھا تھا، بغیر سوچے سمجھے اور اچھی طرح غور کیے بغیر کوئی بھی کام مت کرنا۔ خلیفہ نے کہا، بہت خوب، ہم تیری دی ہوئی عقل سے بہت خوش ہوئے۔ اے فارس، اگر ضرورت پڑی تو ہم تجھ سے مزید عقل بھی خریدیں گے، اب تو جا سکتا ہے۔ ادھر خلیفہ نے فارس کی دی ہوئی وہ نصیحت ایک کاغذ پر لکھی ہوئی اپنے بستر کے سرہانے رکھ لی۔ وہ بار بار اسے دیکھتا اور کہتا، واہ، کیا عقل کی بات کہی ہے اس شخص نے۔ کچھ دن گزرے، اچانک خلیفہ بیمار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وزیر، جو کافی عرصے سے خلیفہ کو ہٹانے کے چکر میں تھا، اسے یہ موقع بڑا ہی مناسب لگا۔ چنانچہ وزیر نے لالچ دے کر شاہی حکیم کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ ایک دن اس نے زہر ملی دوا تیار کروائی اور حکیم کو خلیفہ کے پاس بھیج دیا۔ حکیم خلیفہ کے سامنے پہنچا اور بولا، عالم پناہ، یہ خاص دوا پی لیجئے، مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے استعمال سے آپ فوراً ٹھیک ہو جائیں گے۔ خلیفہ نے دوا کی طرف دیکھا۔ اچانک پتہ نہیں کیوں اسے فارس کی وہ نصیحت یاد آ گئی کہ بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی کام مت کرنا اور کسی کی بات پر فوراً یقین نہ کرنا۔ یہ یاد آتے ہی خلیفہ رک گیا۔ اس نے دوا کو غور سے دیکھنا شروع کیا اور چند لمحے سوچنے لگا۔ پھر اس کی نظر حکیم پر پڑی۔ ادھر کھڑا حکیم خلیفہ کی ایسی گہری نظریں دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ گھٹنوں کے بل جھک کر گڑ گڑانے لگا، خلیفہ، مجھے معاف کر دیجئے، میری کوئی خطا نہیں، میری کوئی غلطی نہیں۔ خدا گواہ ہے کہ میں تو وزیر کے دباؤ میں آ گیا تھا، اس کے کہنے پر میں نے آپ کی دوا میں زہر ملایا تھا۔ خلیفہ سوچ میں ڈوب گیا، کیا واقعی یہ وہی عقل ہے جو فارس نے مجھے دی تھی اور جس نے آج میری جان بچا لی؟ خلیفہ نے فوراً وزیر کو طلب کیا۔ جب وزیر حاضر ہوا تو وہ آ کر گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، جہاں پناہ، میری بات سنیے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ خلیفہ نے نہایت سنجیدہ انداز میں کہا، ہم تو مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں، لیکن وزیر صاحب، آپ کے چہرے پر تو بیماری کے آثار معلوم ہوتے ہیں۔ چلیے یوں کیجئے، یہی دوا جو ہمارے شاہی طبیب نے تیار کی تھی آپ نوش فرمائیے، جلدی آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ وزیر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ اس کی سازش پکڑی جا چکی ہے۔ وہ فوراً خلیفہ کے قدموں میں جھک گیا اور فریاد کرنے لگا، مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی۔ خلیفہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ خلیفہ نے فوراً حکیم اور وزیر کو تا حیات قید میں ڈال دیا اور فارس کو اپنے پاس وزیر خاص کے طور پر رکھ لیا۔